السلام علیکم۔ ہمارا تیسرا پروجیکٹ جس کو ہمیں پریزنٹ کرنا ہے وہ تھر پارکر بیت الایمان ہے، اور بیت الایمان یہ آپ سمجھیں کہ ایک ہم نے ایک سینٹر بنایا ہے جہاں پہ وہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں انہیں رکھا جاتا ہے، ان کی کچھ عرصہ تربیت کی جاتی ہے، ان کو بنیادی تعلیم سکھائی جاتی ہے، نماز روزہ اور مسائل اور بنیادی دعائیں، یہ ساری چیزیں انہیں یاد کروائی جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کے معاش کا کوئی جائز اور مناسب انتظام کیا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا، کہ بہت سے ایسے غریب ہندو جو کہ جو کہ غلام ہیں، وہاں پہ غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پہ جو جاگیردار ہیں، جو وہاں کے زمیندار ہیں، ان کے پاس وہ کئی کئی سالوں سے غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں، کئی کئی نسلوں سے غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا کہ یہ جو امیر اور زمیندار ہیں یہ کچھ قرض دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قرض سود در سود در سود کی وجہ سے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ غریب لوگ یہ وہ ادا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے یہ ان کے غلام بن کے رہتے ہیں، ان کے مزارے بن کے رہتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی زمینوں پہ کام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بوجھ کیا ہوتا ہے، اس قرض کا بوجھ ہوتا ہے جو کہ یہ ادا نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، اور ان کا جو گھر کا سارا خرچ چل رہا ہوتا ہے، گھر کا جو سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ زمیندار دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ بنیادی طور پہ یہ غریب ہندو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان زمینداروں پہ، جاگیرداروں پہ۔ انہوں نے اس انداز میں ان کو ٹریپ کیا ہوا ہے اور ان کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اب ہمارے مرکزی احباب کی، بڑے حضرات کی یہ فکر اور کوشش کہ یہ لوگ ان تک بھی دعوت اسلام پہنچائی جائے، اور ان کو بھی اسلام کی طرف بلایا جائے، ایمان کی طرف بلایا جائے۔ تو جب ان پہ محنت شروع کی گئی تو یہ اندازہ ہوا کہ ان میں سے بہت سی فیملیز تو ایسی ہیں جو کہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں اور پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہیں، لیکن ان کے نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ آزاد نہیں ہیں، وہ غلام ہیں، اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ آزاد ہو کے یہ فیصلہ کر سکیں اور اسلام اور ایمان کو قبول کر سکیں۔ اس وجہ سے ہمارے مرکزی حضرات نے، ہمارے احباب نے، بڑے احباب نے یہ کوشش کی کہ ہم اس طرح سے کچھ پلان کریں کہ ان کا قرض خود ہم ادا کر دیں، ایسے ہم اپنے وسائل سے ان کا قرض ادا کریں تاکہ وہ ایمان اور اسلام کی طرف آ سکیں۔ تو الحمدللہ اس میں پہلا انیشیٹو جو لیا گیا 2021 میں شبان ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے تھر پارکر میں، تو الحمدللہ تقریباً 11 خاندانوں کے 51 کے قریب، 51 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ سارے کے سارے وہ تھے جو کہ ہندو تھے، غریب تھے، مزارے تھے، اور غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، اور بہت مجبوری میں زندگی اور مشقت کی زندگی گزار رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ایمان اور اسلام کی طرف آئیں، لیکن ان کا نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ وہ قرض تھا جو ان کے کندھے پہ تھا، انہوں نے ادا کرنا تھا، اور وہ قرض کی رقم بہت معمولی، ہمارے لیے بہت معمولی، ان کے لیے بہت زیادہ، لیکن ہمارے لیے بہت معمولی رقم ہے، اور ان 11 خاندانوں کے 51 لوگوں کے اسلام کی طرف آنے کے لیے جو ایک معمولی سی رقم ادا کرنی تھی، وہ رقم بنتی ہے 3,25,000 روپے۔ اب 3,25,000 روپے بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب آپ پاکستان کے ان شہروں میں جیسے لاہور ہے، کراچی، اسلام آباد ہے، یہاں پہ اس رقم کی تو ایسے کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے، کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے تھر پارکر جیسے علاقے میں 50 سے زائد لوگ ایمان اور مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں، کتنی بڑی بات ہے۔
الحمدللہ، اور بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے افراد، بہت سے ایسے خاندان ابھی ہیں جو منتظر ہیں اس بات کے کہ ان کو بھی اس غلامانہ زندگی سے نجات دلوائی جائے، اور وہ بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ایمان کی طرف آنا چاہتے ہیں، اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی رکاوٹ حائل ہے وہ وہی قرض ہے جو انہوں نے ادا کرنا ہے۔ اب ان کے پاس اس کے ذرائع اور وسائل نہیں، اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری اب ہماری ہے کہ ہم ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کریں، ایسے ذرائع مہیا کریں، ایسے وسائل پیدا کریں تاکہ ان کے وہ قرض ادا ہو سکیں، اور یہ لوگ ایمان کی طرف آ سکیں، اسلام کی طرف آ سکیں، اور اپنی دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس کے لیے بھی ایفرٹ کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے۔